فوری طور پر کسی کے ادھر آنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے رابعہ کی واپسی تک میں اطمینان سے لیٹا رہا۔ وہ تقریباً 15 منٹ کے بعد آئی۔ رضوی صاحب کا فون خراب نہ ہوتا تو فوراً پولیس آ جاتی۔ فی الحال ملزم کو باندھ کر باتھ روم میں ڈال دیا گیا تھا۔ رابعہ اور محسن کے بیان پر اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ رضوی صاحب نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اغوا کرنے والے باقی افراد کے نام بتا دے، یہ بتا دے کہ اسے کس نے اغوا پر مامور کیا تھا اور وہ سکندر کو اغوا کرنے کے بعد کہاں لے گئے تھے، تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ اس کی کھال کے جوتے بنوا کے ہر تھانے میں تفتیش کے لیے رکھوا دیے جائیں گے۔ معلوم کرنے والے سب معلوم کر ہی لیں گے۔ اس وقت گھر میں خاصی ہلچل ہے، میں نے کہا۔ ابھی کون سوئے گا؟ کسی کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ تم انکل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں رہو، مجھے یہ بتا دو کہ وہ بریف کیس کہاں ہے۔ میں یہ بریف کیس لایا ہوں۔ رابعہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اب کیا فائدہ؟ وہ بولی۔ انکل نے اسے کھول کر دیکھ لیا تھا، قفل توڑ کے، اور بریف کیس اب ان کی الماری میں مقفل ہے۔ اوہ مائی گاڈ، میں نے سر پکڑ کے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، لیکن رابعہ مجھے بہرحال وہ بریف کیس حاصل کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ میرے خلاف یہ شہادت ریکارڈ پر آئے۔ مجھے معلوم ہے الماری کی چابیاں ان کے تکیے کے نیچے ہوں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سکندر؟ رابعہ نے بے بسی سے کہا۔ صبح انکل کو خالی بریف کیس ملے گا تو الزام کس پر آئے گا؟ سب سے پہلے مجھ پر، اس کے بعد محسن پر۔ اسی وقت محسن اندر آیا۔ اس نے رابعہ کی بری بات سن لی تھی اور سب سمجھ گیا تھا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ انکل کے ساتھ موجود رہو، تم دونوں، میں نے کہا۔ مگر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا تم انکل کو جھوٹا بناؤ گے؟ رابعہ نے پریشانی سے کہا۔ وہ ہم دونوں سے ذکر کر چکے ہیں۔ صرف ذکر کیا تھا یا تمہیں خود تم نے دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا۔ محسن نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا مطلب ہے ہم بھی ان کے بیان کی تائید نہ کریں؟ رابعہ نے کہا۔ یہ کہیں کہ ایس پی صاحب، ہم نے تو آپ کے لبوں سے ایک بات سنی تھی، دیکھا کچھ نہیں تھا۔ ہمیں کیا معلوم کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے یا سچ؟ سوچو ذرا، اس کے بعد ان کی نظر میں ہماری کیا عزت رہے گی؟ اس شخص کو زمانہ دیانتدار تسلیم کرتا ہے، اور جس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اور جس کے لیے ہم اپنے ہی بچوں کی طرح ہیں، ہم اس کو منہ پر جھوٹا کہہ دیں؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں دوہرے قتل کے ایک اور جھوٹے الزام میں پھنس جاؤں گا، میں نے برہمی سے کہا، جو راولپنڈی میں درج ہے۔ وہاں میں نے اپنا جھوٹا نام لکھوا دیا تھا، اور یہ تائید عزدی تھی کہ میں اغوا کرنے والوں کی قید سے ہی نہیں، پولیس کے ہاتھ پڑنے کے بعد حوالات سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ جب تک یہ ثبوت نہ ملے، کوئی مجھے وہی مفرور مجرم قرار نہیں دے سکتا، محض صورت کی مشابہت پر نہیں پکڑ سکتا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں لاہور میں تھا، بات ثابت کرنے کی نہیں، محسن نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تم تو وکیل ہو رابعہ، مجھے بتاؤ کہ میرے خلاف دوہرے قتل سمیت کچھ اور مقدمات راولپنڈی میں درج ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تم کہاں کہاں پیروی کرو گی، اور کیا اس کے بعد میرے ضمانت پر رہا ہونے کی کوئی صورت رہے گی؟ میں نے کہا۔ ضمانت تو ویسے بھی منسوخ ہو چکی ہے تمہاری، وہ بولی۔ ہاں، لیکن انہی مقدمات میں جو یہاں درج ہیں، میں نے کہا۔ شیدے اور عبدل کا کیس تو تقریباً ختم ہو چکا، صرف میر شرافت علی کے قتل کا الزام ہے، جو اتنا ہی بے بنیاد ہے جتنا یہ راولپنڈی والا الزام۔ مقصد مجھے جیل پہنچانا ہے، تم جیل کے اندر کے حالات جانتی ہو۔ میں ایک بار بند ہو گیا تو اس زندگی میں باہر نہیں آ سکوں گا، دشمنوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، میرے خلاف اندر ہی اندر مقدمات کی تعداد بڑھتی جائے گی، مجرم اندر پاگل بھی ہو جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ بس بس، اور کچھ مت کہو، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ وہ چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگی۔ لیکن میں یہ جھوٹ کیسے بولوں، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی گھر میں رہوں؟ محسن نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور تائید میں سر ہلایا۔ یہ انتخاب تو تم کو کرنا پڑے گا اسی وقت، میں نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انکل رضوی تم دونوں سے وقتی طور پر بدظن ہو جائیں گے، وہ دوبارہ تمہاری صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے اور ان کو بہت صدمہ ہوگا، لیکن دوسری طرف تمہارے سچ کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں راولپنڈی میں دوہرے قتل کی واردات میں نے نہیں کی، لیکن وہاں کے حالات و واقعات کی ساری گواہی میرے خلاف ہے، 100%۔ مجھ پر ناجائز اسلحہ رکھنے کا، پولیس افسر پر تفتیش کے دوران حملہ کرنے کا اور تھانے سے فرار ہونے کے الزامات الگ ہیں۔ تم کیا، پاکستان کے بڑے بڑے وکیلوں کا پینل بھی مجھے سزا سے نہیں بچا سکتا۔ ایسے سچ کا کیا فائدہ رابعہ جو کسی بے گناہ کو تختہ دار تک پہنچا دے؟ لیکن یہ جھوٹ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، وہ روتے روتے بولی۔ میں خود اپنی نظروں میں گر جاؤں گی کہ میں نے کسے جھوٹا کہا۔
تم خود بھی یہ نہیں کر سکتے تھے. میرے لیے تمہارا یہ جھوٹ اشد ضروری ہے. میں نے کہا اس لیے کہ میں سچ کو ثابت کرنے کے لیے آزاد رہوں. میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے رابعہ تو ان کی گردن تک کیسے پہنچیں گے جو اصل مجرم ہیں، جو سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے مجھے مجرم بنانے پر کمر بستہ ہیں. مجھے قربانی کا بکرا بنانے والے وہی ہیں جو میرے باپ کے قاتل ہیں، شہلا کی ماں کے قاتل ہیں، تمہیں تباہ کر چکے ہیں. ان کے دامن پر کتنے بے گناہوں کے لہو کا داغ ہے، وہ کس کس کو برباد کر چکے ہیں یہ تم سے بہتر کون جانتا ہے. ان کی طاقت کا غرور آج کون توڑے گا؟ وہ تو اپنے پیسے اور اپنی بدماشی کے بل پر سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر بھی عزت دار ہیں کیونکہ قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. میں اس بے بسی کے ساتھ پھانسی نہیں چڑھوں گا رابعہ. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کو چن چن کے مارے بغیر نہ مروں. تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے ساتھ تختہ دار تک جا سکتی ہوں، مر سکتی ہوں، لیکن یہ نہیں کر سکتی. رابعہ روتی رہی. میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، تمہارے منہ سے بے وفائی کا طعنہ نہیں سن سکتی. تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں. میں اسی وقت تمہارے ساتھ نکل جاؤں گی اور تم کو کیا ضرورت ہے؟ میں خود وہ بریف کیس اٹھا لاتی ہوں. یہ الزام مجھے قبول ہے کہ رابعہ بھاگ گئی اور سکندر کی خاطر اس نے چوری ہی نہیں کی، اپنی زندگی بھی تباہ کر لی. لیکن میں انکل کو ان کے منہ پر جھوٹا نہیں کہہ سکتی. نہیں رابعہ نہیں، میں جھوٹے الزامات کی یہ گٹھری تمہارے سر پر نہیں رکھ سکتا. میں نے کہا تمہیں اس لیے مجرم نہیں بنا سکتا کہ تم نے مجھ سے محبت کی تھی، میری مدد کی تھی. ایسے وقت میں جب خدا کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. اس محبت کی تمہیں پہلے ہی بہت سزا مل چکی ہے، باقی سزا مجھے اکیلے بھگتنے دو. تم میرے ساتھ کہاں جاؤ گی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. نہ ہو، میرا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تم ہوگے، وہ عزم مصمم کے ساتھ بولی. میں نے تو تم سے پہلے بھی کہا تھا سکندر کہ ہم کہاں تک دشمنوں سے لڑیں گے. زندگی تو بہت مختصر ہے اور خوشیوں کی عمر اس سے بھی کم. میرا جواب اب بھی وہی ہے. میں نے کہا میں بدنامی اور رسوائی کی صنعت کے ساتھ تمہیں نہیں اپنا سکتا. تمام زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے. فرار ہونے کے بعد پکڑے نہ گئے تب بھی خود اپنی نظروں میں تو مجرم رہیں گے، اور جو مجرم ہیں وہ فتح کا ڈنکا بجاتے پھریں گے کہ ہے کوئی ہمارے مقابل آنے والا، ہم سے کچھ پوچھنے والا. وہ چور ہو کے بھی سر اٹھا کے چلیں گے اور ہم بے گناہ ہو کے بھی چوروں کی طرح چھپ کر کسی گمنام گوشائے زمین میں جیئیں گے تو یہ حق جینا ہوگا. میرے والد کی روح کتنی پشیمان ہوگی اور کتنے بے گناہوں کا لہو ہمیں الزام دے گا کہ اتنے بزدل تھے تو مقابلے کی کیا ضرورت تھی. ڈی سلوا اور دلاور نے اچھی منافع بخش پیشکش کی تھی، قبول کر لیتے تو سمجھتا کیوں نہیں؟ محسن نے جھنجھلا کے کہا. جب تک انکل نے اسے کھولا نہیں تھا بات اور تھی، میں اسے غائب کر سکتا تھا. یہ دوسرا بریف کیس بالکل ویسا ہی ہے. انکل کو فرق کا احساس بھی نہ ہوتا، لیکن صبح وہ بریف کیس دیکھیں گے تو فرق بھی محسوس کر لیں گے. اس سے تو بہتر یہ ہے کہ اصل بریف کیس کو خالی کر دیا جائے، اس کا تالا تو ٹوٹا ہوا ہے. رابعہ نے کہا. الماری کا تالا تو کھولنا ہی پڑے گا، محسن بولا. چوری کا الزام تو بہر صورت آئے گا، لیکن اس بریف کیس پر میری زندگی اور موت کا انحصار ہے محسن. میں نے کہا تم چوری کا الزام قبول کر لو یا مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچا دو، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. رابعہ کے لیے بھی یہ الزام قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا تیرے لیے، مگر رابعہ عورت ہے. اس گھر کے علاوہ رابعہ کا ٹھکانہ بھی کوئی نہیں. اس کے علاوہ رابعہ کا یہاں موجود رہنا ضروری ہے تاکہ مجھے تازہ ترین صورت حالات کا علم ہوتا رہے اور قانونی طور پر رابعہ جس حد تک میری مدد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں وہ بریف کیس غائب کر دوں گا اور خود بھی غائب ہو جاؤں گا. محسن نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا. رابعہ پر کوئی الزام نہیں آئے گا. انکل رضوی کیا کریں گے؟ میرے ڈیڈی سے شکایت کریں گے نا کہ محسن نے سکندر کی مدد کی، جو قانون کی نظر میں ایک مجرم ہے. میں اعتراف کر لوں گا کہ میں نے ایسا کیا. میرے لیے دوستی کا رشتہ زیادہ اہم تھا. ہر شخص ایس پی ضامن رضوی جیسا نہیں ہو سکتا. رضوی انکل مجھے گرفتار بھی نہیں کروا سکتے. ایک تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں رہے گا، اس کے علاوہ میرے ڈیڈی ہیں، وہ ان کو یہ قدم نہیں اٹھانے دیں گے. خود ممی کی حالت کے پیش نظر انکل رضوی مجبور ہو جائیں گے. پھر اگر وہ اعانت مجرمانہ کے فرد جرم عائد کرتے ہیں تو کر دیں، مجھے پرواہ نہیں. میں اب در بدر ہوں محسن. میں نے کہا. ایک طرف شکاری میرے لیے نئے جال بچھا رہے ہیں، دوسری طرف پولیس کو میری جستجو ہے. میرا کام بہت کٹھن ہو گیا ہے لیکن ناممکن اب بھی نہیں ہے.
مجھے اپنا کام چھپ کر کرنا ہے، تم کو نہ جانے کہاں کہاں میری مدد کرنی پڑے۔ مدد تو نے ہمیشہ کی ہے، مگر اب تم ایک مجرم کی مدد کرو گے چوری چھپے۔ میں جانتا ہوں، مگر میری نظر میں تو آج بھی وہی ہے جو آج سے سال بھر پہلے یا 10 سال پہلے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجرم نہیں ہے، تو واقعی مجرم ہوتا تو شاید میں تیرا ساتھ نہ دیتا، لیکن مجھے حقیقت کا علم ہے۔ تیرے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیں تو سب جھوٹے مقدمات، محسن نے کہا۔ کیا یہ بات ہمیں معلوم نہیں؟ مجھے اپنی تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں۔ میں نے اطمینان اور فخر سے محسن کو دیکھا۔ خدا کا یہ احسان کیا کم ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور اس نے مجھے اتنے قابل اعتماد سہارے فراہم کیے ہیں، تو مجھے ناکامی کا ڈر کیوں ہو؟ میں بریف کیس لے کر آتا ہوں، محسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تیرا یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں۔ اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا اور غائب ہو گیا۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ رابعہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، مگر میں تم سے ملتا رہوں گا، میں نے خاموشی کے ایک بوجھل وقفے کے بعد کہا، جب بھی موقع ملا۔ اور یہاں میں کیا کروں گی؟ رابعہ نے خلا کو گھونٹتے ہوئے کہا۔ محض انتظار، کسی امید کے بغیر۔ کیا میں کسی امید کے بغیر یہ سب کچھ کر رہا ہوں؟ میں نے کہا۔ میری کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں تمہاری حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتی، لیکن حقیقت سے نظر نہیں چرائی جا سکتی۔ وہ بولی، پہلے تم سخت حالات اور مشکلات کے جنگل میں تھے، اس سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے کرتے تم دلدل میں پھنس گئے ہو۔ تمہارا مطلب ہے میں اپنے حالات کی خرابی کا خود ذمہ دار ہوں؟ میں نے کہا۔ میری کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوئی تمہاری مدد کرنا بھی چاہے گا تو کیسے کرے گا؟ وہ بولی۔ جب تک تم روپوش رہو گے، عدالتی معاملات میں پیش رفت نہیں ہوگی۔ میں اور منظر بے بس ہوں گے۔ تمہیں تو یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا کر رہے ہو، کہاں ہو اور کس حال میں ہو۔ یہ کم عذاب ہوگا ہم سب کے لیے۔ میں تم سے رابطہ قائم رکھوں گا، تم سے اور محسن سے۔ میں نے اسے تسلی دی، اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ محسن کے آنے سے میری بات ادھوری رہ گئی۔ انکل نے غلط کہا تھا، وہ بریف کیس لے آیا تھا۔ انہوں نے بریف کیس کھول کے نہیں دیکھا، اس کا تالا سلامت ہے، اس نے مسرت سے اعلان کیا۔ پھر کیا مقصد تھا ان کی غلط بیانی کا؟ رابعہ نے سر اٹھا کے کہا۔ میرا خیال ہے وہ تم سے اعتراف کروانا چاہتے تھے کہ بریف کیس سکندر کا ہے، محسن بولا، اور ان کا خیال ہوگا کہ اس طرح کچھ اور باتیں معلوم ہو جائیں گی، مثلاً یہ کہ سکندر کہاں ملا تھا اور اب کہاں ہے، اس نے بریف کیس کیوں دیا تھا، یہ ٹرک تھی ان کی۔ رابعہ کا مایوس چہرہ امید کی روشنی سے دمکنے لگا۔ اچھا ہوا جو میں اپنی بات پر قائم رہی کہ بریف کیس میرا ہے۔ محسن نے بریف کیس کو بیڈ پر رکھا اور اس کے نمبر ملانے لگا۔ بریف کیس اسی کا تھا، چنانچہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے کھلتے ہی وہ چونکا۔ سکندر، یہ کیا ہے؟ اس نے سب انسپیکٹر کی وردی نکال کے کہا۔ پھر وردی میں سے پولیس کا سروس ریوالور نیچے گرا۔ اس میں 3000 روپے بھی ہوں گے، میں نے اطمینان سے کہا اور سامان نئے بریف کیس میں منتقل کرنے لگا۔ لیکن یہ سب تیرے پاس کیسے آیا؟ محسن نے اپنی پریشانی کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس سب انسپیکٹر کو قتل کر دیا ہوگا؟ میں نے کہا، اور اسے سب کچھ چھینا ہوگا، یہ وردی، ریوالور اور رقم۔ میں نے کن اکھیوں سے رابعہ کو دیکھا۔ رابعہ کا چہرہ پھر بجھ گیا تھا۔ نہیں، یہ تو نہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ محسن نے تذبذب کے ساتھ کہا۔ میں نے کم سے کم الفاظ میں وہ سب کچھ بتا دیا جو اغوا ہونے کے بعد میرے ساتھ ہوا تھا۔ ایک ویران اور غیر آباد گھر میں اپنی اسیری، دلاور سے میری ملاقات اور اس کے منصوبے کی تفصیل، سمسن کی موت اور رہائی کے بعد روبی اور پیٹر کے قتل میں ملوث ہونے سے گرفتاری کے بعد تھانے سے فرار ہونے کے واقعات تک۔ یہ باتیں میں نے شہلا کو نہیں بتائی تھی، لیکن رابعہ میری وکیل بھی تھی، اسے حقائق کا علم ہونا ضروری تھا۔ محسن ایسا دوست تھا کہ میرے اعتماد کو دھوکہ دینے کے بجائے میری جگہ ہنسی خوشی سزائے موت بھی قبول کر سکتا تھا۔ اتنا ہی اعتماد انہیں مجھ پر تھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا کہ میری کوئی بات ان کے لیے قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں تیری زوجہ نے کمال کیا، میں نے کہا۔ اس نے میری تلاش میں آنے والوں کو بری طرح جھاڑا۔ یہ کام تو تیری زوجہ بھی کر لے گی، محسن نے ترکی بترکی جواب دیا۔ رابعہ کا رنگ لال پڑ گیا۔ میری بات ختم ہونے تک محسن نے اپنے بریف کیس کا مونوگرام نئے بریف کیس پر چپکا دیا تھا۔ نیا بریف کیس بھی اب بالکل نیا نہیں رہا تھا، کیونکہ میں اسے زمین پر رکھ کے جوتوں سمیت اس پر چڑھ چکا تھا۔ میری موجودگی میں ہی رابعہ نے اس میں اپنی کچھ فائلیں رکھی، اپنا ایک رومال ڈالا اور محسن سے اسے کھولنے کا نمبر پوچھا۔
जो हम दोनों एक ही रखते थे। 786। फिर मोहसिन ब्रीफ केस को रखने गया। राबिया ने उठकर अपनी अलमारी खोली और इसके सेफ में से नकद रकम निकाली। ये 5000 रुपए हैं। इसने रकम मेरे सामने रख के कहा, अभी मुझे ये 3000 काफी हैं। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। तुम्हें क्या मालूम कि जरूरत कहाँ पड़ेगी और उस वक्त तुम किसी से मांग सकोगे या नहीं। वो एक चेक लिखते हुए बोली, ये चेक भी रख लो, मैंने अपने अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए छोड़े हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कहा, तुम खुद क्या करोगी और मैं क्या करूँगा इतना पैसा रखकर? इससे अपना खुफिया अकाउंट खोल लेना। वो बोली, जहाँ से तुम जरूरत पड़ने पर आसानी से रकम निकलवा सको। ये रकम मेरे अकाउंट में पड़ी रहे या तुम्हारे अकाउंट में, बात तो एक ही है। फर्क सिर्फ यह है कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरी आमदनी भी है और अंकल रिजवी के अलावा मोहसिन मेरी जरूरत पूरी करने के लिए मौजूद है। तुम अकेले हो, इसलिए तुम्हारे साथ पैसा होना चाहिए। पैसा बहुत बड़ी ताकत है, बिगड़े काम बना सकता है और मुश्किल में काम आ सकता है। उसकी दलील में बहुत वजन था, मगर इससे ज्यादा कीमत उसके हलूस की थी। चेक तो कागज का एक पुर्जा था, इस पर लिखे हुए अदादो शुमार भी मोहब्बत की इस मोहर के बगैर बेवुकत थे जो राबिया ने अपने दस्तखत की सूरत में चेक पर सब्त कर दी थी। बात तो एक ही है। इसने इतनी अपनायत और यकीन के साथ कहा था कि मैं चेक लेने पर मजबूर हो गया, लेकिन मैं राबिया की मोहब्बत का जवाब अपनी मोहब्बत के वालिहाना जज्बात से ना दे सका। इससे पहले ही मोहसिन लौट आया। अब तो जा, इसने अंदर आते ही कहा। इस वक्त बाल बाल बचा हूँ मैं। चाबियां तकिए के नीचे रखकर हाथ निकाल रहा था कि अंकल आ गए। दरवाजे में टक्कर हुई। कहने लगे, कहाँ गायब हो गए थे? जरा इस बदमाश से पूछो, इसके हमदर्द बनकर। पुलिस को शायद वो कुछ ना बताए। मैंने फौरन कहा कि यही इजाजत तो मैं आपसे लेने आया था। देख मोहसिन, मैंने ब्रीफकेस उठा के नजरों ही नजरों में राबिया को अलविदा कहा। क्या तो इस मौके से फायदा नहीं उठा सकता जो रिजवी साहब ने फराहम कर दिया है? थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। कैसा ड्रामा? मोहसिन ने कहा, पहेलियां बूझने का वक्त नहीं है, साफ बात करो। तू इसे मौका दे कि वो तुझे नॉकआउट करके फरार हो जाए। मैंने कहा, इससे वादा करना कि वो बाकी 5 के नाम बता दे तो इसकी रहाई हो सकती है। अपनी नेक नियति का सबूत देने के लिए इसके हाथ पैर खोल देना, बाकी काम वो खुद कर लेगा। इससे असलहा तो ले लिया होगा। वो एक हाथ मारेगा तो फौरन लेट जाना। आधे पौने घंटे में अंकल रिजवी को खुद मालूम हो जाएगा कि जिसे उन्होंने अफसर तफ्तीश मुकर्रर किया था वो इस काम के लिए कितना मौजू था। राबिया और मोहसिन ने पहले एक दूसरे को और फिर मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग चल गया हो। मतलब ये कि मार खाऊं, मुजरिम को फरार होने दूं और इसके बाद अंकल को जवाबदेही करूं। मोहसिन बोला, जवाबदेही कैसी? खुद उन्होंने हमदर्द बनने के लिए कहा था। तूने हमदर्दी में इसके हाथ खोल दिए थे और इसे सिगरेट पेश की थी। इसने नाजायज फायदा उठा लिया। मैंने कहा, जाहिर यही करना जैसे तेरा सर इस बदमाश की ज़र्ब से हादसा मजरूह हुआ है। अंदरूनी तौर पर वो डॉक्टर को बुलाने की फिक्र में पड़ जाएंगे और इस मुजरिम को फरार होने का मौका फराहम करके तुझे क्या मिलेगा? मोहसिन ने कहा, जब वो फरार होगा तो सामने वाले हिस्से का रुख नहीं करेगा जिधर मेन गेट है। मैंने कहा, वो साथ वाली दीवार फांदेगा, उधर मैं इसको कैच कर लूंगा, फिर अपने साथ ले जाऊंगा। अगर पुलिस इसे ले गई ना तो छुड़वाने वाले इसे जमानत पर छुड़वा के ले जाएंगे। उसने चोरी की नाकाम कोशिश की है, चोरी नहीं की। तेरे और राबिया के बयान से ये साबित नहीं होगा कि वो मुझे अगवा करने वाले गिरोह का रुकन है। दिलावर एंड कंपनी की तरफ से पेश होने वाला कोई बहुत बड़ा वकील इस इल्जाम को बेबुनियाद साबित कर देगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हमेशा की तरह इसकी जुबान से कोई लफ्ज निकलने से पहले ही वो इसे खामोश कर दें। और तू इसका क्या करेगा? मोहसिन ने कहा, कहाँ ले जाएगा उसे? तफ्तीश के लिए। मैंने कहा, तरीका मेरा अपना होगा जो मैंने पहले कभी इख्तियार नहीं किया, लेकिन अब वक्त बदल गया है। मोहसिन कुछ देर सोचता रहा। इसका जहन तमाम मुस्बत और मुनफी पहलुओं का जायजा ले रहा था, कामयाबी और नाकामी के इम्कानात पर गौर कर रहा था और ये सोच रहा था कि इतना बड़ा खतरा मोल लेना अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी। फिर इसने आहिस्ता से सर हिलाया और बाहर चला गया। राबिया मुझे इस वक्त तक देखती रही जब तक मैं दीवार पर से दूसरी जानिब नहीं उतर गया। रात के 3 बज चुके थे। मैंने ब्रीफकेस को फिर पहले वाली पोजीशन में दीवार से लगाया और इसके ऊपर चढ़ गया।
رابعہ اب بھی نیم روشن دریچے میں تصویر بنی کھڑی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق محسن کو میرے پلان پر عمل درآمد میں 10-15 منٹ بہرحال درکار تھے۔ تشویش مجھے تھی تو صرف محسن کی طرف سے۔ محسن اسے آزاد کرتے وقت محتاط تو رہے گا، لیکن اس کے باوجود رہائی پانے کے بعد اس بدماش نے بے رحمی کا مظاہرہ کیا اور بے ہوش کرنے کے بجائے محسن کو ختم کرنا چاہا۔ نہیں، میں نے خود کو تسلی دی، محسن اتنی آسانی سے نہیں مارا جائے گا۔ وہ مفرور ہونے والے کی نیت بدلتے دیکھے گا تو اپنا دفاع کرے گا، اسے پھر پکڑوا دے گا۔ محسن کی مدد کے بغیر وہ گھر سے نہیں نکل سکتا۔ اسے شک تو ہوگا کہ دشمن اچانک مہربان کیسے ہو گیا۔ ممکن ہے وہ 5 غلط نام اور پتے بتا دے اور محسن کو اس کی خواہش کے مطابق ناک آؤٹ کر کے نکل آئے۔ میری پریشانی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ اس وقت میں اپنے قیدی کو کہاں لے کر جاؤں گا اور کیسے لے کر جاؤں گا۔ اتنی رات گئے کسی سواری کا ملنا محال تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ مجھے رات کے پہرے دار دیکھ لیں اور شک میں پڑ جائیں، کیونکہ مجھے اس کو کندھے پر ڈال کے ہی لے جانا تھا۔ میں صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا مجرم کے فرار کا راز افشا ہونے سے پہلے کرنا تھا۔ ممکن ہے 15-20 منٹ بعد ہی رضوی صاحب تفتیش کے نتائج معلوم کرنا چاہیں اور محسن کو بے ہوش پڑا دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو افراتفری پھیلے گی اس میں مفرور ملزم کی تلاش بھی ہوگی۔ اسے گھر کے اندر باہر، باغ میں اور آس پاس کے گھروں میں دیکھا جائے۔ میرے لیے ضروری ہوگا کہ اس سے قبل ہی نکل جاؤں۔ مجھ پر انتظار کا ایک ایک لمحہ اس وقت بھاری محسوس ہونے لگا تھا کہ عقبی حصے کی جانب میں نے ایک سایہ سا متحرک دیکھا۔ وہ دبے پاؤں تیز تیز قدم اٹھاتا دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے کیچ کرنے کے لیے مجھے فوراً اپنی پوزیشن تبدیل کرنی پڑی۔ جب وہ دیوار پر چڑھا تو میں نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے چھلانگ نہیں ماری بلکہ الٹا ہو کے ہاتھوں کے سہارے نیچے لٹکا۔ اسی وقت میں نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ اسے حیران ہونے اور یہ سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا کہ اس کی رہائی در حقیقت دوسری قید تھی۔